یہی وعدہ ہے نا سرکار کا، یار فکر مت کرو، ہم اس وقت تک تمہارے ساتھ ہیں، ہم اس وقت تک تمہارا ساتھ دیں گے جب تک رحمان تمہارے اندر جاگ نہ جائے۔ رحمان جاگ گیا تو ہی سرکار کا یہ فرمان ہے نا۔ سرکار جانتے ہیں نا کہ جب ہم کسی کا ساتھ دیں اور رحمان نہ جاگے، یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو سرکار نے فرمایا کہ یار مرو گے نا تو جھولیاں اٹھا اٹھا کے تم بھی اور تمہارے لوائقین، تمہارے ماں باپ، تمہارے بچے، وہ بھی ہمیں دعائیں دیں گے۔ نہیں دے دیا نا سرکار نے، قبر تک کا نہیں آخرت تک کا روڈ میپ دے دیا سرکار نے۔ یہ ہے صراط مستقیم میں کامیابی کا روڈ میپ ہے جی۔ او باہو او باہو او باہو او باہو، اللہ کی محبت کو، اللہ کے ذکر کو اپنے قلب میں، اپنے سینے میں بسا لے، بس یہ ہے آخرت میں کامیابی کا روڈ میپ۔ اللہ کے نور کی ایک کرن بھی جس کے سینے میں، جس کے قلب میں، جس کے دل میں ہوگی، ایک کرن اللہ کے نور کی ایک کرن، جہنم حرام ہے اس پر، جہنم حرام ہے اس پر۔ اللہ کے نور کے ساتھ بھی کوئی جہنم میں جائے گا؟ یہی تو ہوا نا اصحاب کہف کے کتے کے ساتھ، یہی ہوا نا۔ عیسیٰ علیہ السلام، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی امت کے ولی اصحاب کہف، یہ تو ولی نا، یہ تو ولی نا۔ اور سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کم لاڈلے ہیں اللہ کے، کم چہیتے ہیں، کتنا پیار کرتا ہے اللہ، اللہ پاک کتنا چاہتا ہے، کتنی محبت کرتا ہے۔ ہیں بھی تو ایسے بڑے پیارے سے، سنہری زلفیں جی، ایسا دھیما لے جا، ایسا بولتے، ایسے بولتے پھول جھڑتے جیسے میں نے سنا نہیں آج تک کسی کی اس قدر شائستہ زبان، اتنا خوبصورت اور دھیما لہجہ، ایسی کھرج والی آواز، دھیمے لہجے کی گھنگرج۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اتنے حسین، اتنے حسین، اتنی محبت، اتنی چاہت، 250 سال سے اپنے پاس بلا کے بٹھا رکھا ہے جی۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کی امت کے ولی تھے اصحاب کہف۔ صحبت میں بیٹھتا تھا وہ کتا کہ کبھی کوئی روٹی کا ٹکڑا ڈال دیا تھا، وہ پیچھے پیچھے آ گیا، وہ غار میں چلے گا، یہ باہر بیٹھ گیا۔ اللہ پاک اپنے ولیوں کو دیکھتا ہے، نظر ڈالتا ہے، اور جب دیکھتا ہے، نظر ڈالتا ہے تو تجلی گرتی ہے۔ جب اصحاب کہف کو دیکھا، تجلی گری، تو اس تجلی کی کسی ایک کرن کی ضد میں وہ کتا آ گیا، اصحاب کہف کا وہ کتا۔ اللہ کے نور کی تجلی، اس تجلی کی ایک کرن اس کتے پر بھی پڑ گئی، اس ایک اللہ کے نور کی اس ایک کرن نے اس کتے کو پاک کر دیا، اور اللہ پاک نے یہ اعلان کر دیا کہ میں اصحاب کہف کے کتے کو بھی قطمیر بنا کر جنت میں داخل کروں گا، جنت میں داخل کروں گا۔ روک سکتے ہو اسے؟ بناؤ بہانے، بناؤ بہانے، بناؤ بہانے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، ہر چیز پر مجھے قدرت حاصل ہے، میں کن فیا کن کا مالک ہوں، میں قادر مطلق ہوں، میں خالق بھی ہوں، میں مالک بھی ہوں، جیسا چاہوں ویسا کر دوں۔ کون ہے مجھے روکنے والا؟ کون ہے مجھ پر پابندی لگانے والا؟ جب میں کتے کو قطمیر بنا کر جنت میں داخل کر سکتا ہوں، تو پھر جو اشرف مخلوق ہے، دین دھرم مذہب و مسلک تم نے بنائے دنیا میں، نفرتیں حقارتیں، اس کا کاروبار تم نے کیا، تعصب و عصبیت کا کاروبار تم نے کیا، جو کافر ہے وہ مشرک ہے وہ گستاخ ہے وہ یہ تم نے کیا سب۔ نہ قرآن کریم نے تمہیں یہ سب سکھایا، نہ میرے آقا حضور اسلام نے، اور نہ اللہ پاک نے، نہ اللہ کے ولیوں اور فقیروں نے۔
ہمیشہ تمہیں محبت اور انسانیت کا درس دیا. کہاں سیکھا تم نے یہ سب؟ کہاں سیکھا؟ نفس امارہ جو دشمن اندر پال کے بیٹھے ہوئے ہو، اس نے سکھایا تمہیں یہ سب، اس نے سکھایا تمہیں یہ سب. جی جب تو آج ہم کہتے ہیں یار، جب تو آج ہم کہتے ہیں کہ دیکھو تمہارے تو بھائی 25 30 سال 40 سال 35 سال 45 سال عمر ہو گئی نا، تمہارے تو نفس تمہارے ساتھ ساتھ بہت طاقتور ہو گئے. یہ معصوم ہیں، ابھی ننھے بچے ہیں، کوئی 3 سال کوئی 6 سال کوئی 8 سال کوئی 10 سال، یہ چھوٹے ہیں ابھی، ان کے نفس اتنے طاقتور نہیں ہیں. ابھی پڑھاؤ انہیں قرآن کریم کا سبق، ابھی پڑھاؤ انہیں قرآن کا سبق. قد افلاح من تزکا، یہ فرمان ہے اللہ پاک کا قرآن کریم میں. وہ فلاح پا گیا، وہ فلاح پا گیا جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کر لیا، اپنے نفس کو پاک کر لیا. اپنے معصوم ننھے ان بچوں پر رحم کھاؤ، رحم کرو ان پر. اللہ حساب لے گا ایک دن، اللہ کو منہ دکھانا ہے. اللہ حساب لے گا جو اولاد دی تھی تجھے، کیا تربیت دی تو نے؟ قرآن کریم نہیں تھا گھر میں تیرے؟ اگر علماء سو تھے تو علماء حق بھی تو تھے، اگر علماء سو تھے تو علماء حق بھی تو تھے. ان کے پاس کیوں نہیں گیا تو؟ ان کے پاس جا کر کیوں نہیں سبق لیا تو نے؟ ایسا ہی بھائی یہ تو ہو چکا نا، 30 سال 35 سال 40 سال شادیاں کر لی، بچے پیدا کر لیے، سب ہو کہ تمہارے تو نا بہت تگڑے ہو گئے، بہت طاقتور ہو گئے. ان معصوموں کا تو خیال کر لو، یہ تو اولاد ہے تمہاری، بچے ہیں تمہارے، ان کا تو خیال کر لو. رکھو نا قرآن ان کے سامنے، چھوڑو مدرسے کو اور استاد کو. تمہارے بھی تو گھر میں، تمہیں بھی تو آتا ہے پڑھنا، تمہیں نہیں آتا تمہاری بیگم کو آتا ہے، مسز کو آتا ہے نا قرآن پڑھنا. کھولو قرآن کو، رکھو اس کے آگے، بچے کے آگے. بیٹا بیٹی ہے یا بیٹا ہے، بیٹا دیکھو یہ ہے. اس میں اللہ پاک قرآن پاک میں اللہ پاک یہ فرما رہا ہے کہ قد افلاح من تزکا، جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کر لیا، جس نے اپنے نفس کو پاک کر لیا. بیٹا سنو، اللہ پاک فرما رہا ہے کہ جس نے اپنے نفس کو پاک کر لیا، پاکیزہ کر لیا، تزکیہ کر لیا، وہ فلاح پا گیا. قد افلاح من تزکا. اور فلاح پانے کا مطلب ہے کہ وہ کامیاب ہو گیا، وہ کامیاب. یہ کبھی اس سنجیدگی سے، اس محبت اور شفقت سے، اس ممتا سے سمجھایا بچوں کو. قرآن کھولا، پڑھا، بند کرا، رکھ دیا. اب میرے سارے کام ہونے چاہیے کیونکہ میں نے قرآن پڑھا. احسان کیا اللہ پہ، احسان کیا قرآن کریم پہ. کوئی احسان کر دیا دین اسلام پر قرآن پڑھ کر. تیرا سینہ تو پاک ہے نہیں. کیوں نہیں پاک؟ کہ شرح صدر نہیں ہوئی. قرآن کیسے اثر کرے گا؟ قرآن تو اس وقت اثر کرے گا جب سینے میں اترے گا. المتقی، متقی وہ ہوتا ہے جس کا نفس پاک ہو. مومن وہ ہوتا ہے جس کا قلب پاک ہو، جسے نفس اور قلب کی طہارت کہتے ہیں. مسلمان وہ ہوتا ہے جس کی زبان پاک ہو. پڑھایا کبھی بچوں کو یہ سبق؟ کبھی سوچا، کبھی غور کیا، کبھی تفکر کیا کہ ان کی شرح صدر، ان کی شرح صدر، شرح صدر کیسے ہوگی کہ مل جائے کہیں کوئی ایسا کامل اکمل، کوئی ایسا مکمل رسائی والا، کوئی ایسا مرشد، ایسا شیخ مل جائے جو میرے بچے کو اس میں ذات اللہ کا اذن دے دے. بند کرو آنکھیں، پڑھو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. جاؤ سوتے جاگتے اٹھتے بیٹھتے جب جب یاد آئے کہ اللہ کا ذکر کرنا. اس اللہ کے ذکر سے شرح صدر ہوتی ہے، اور اسی اللہ کے ذکر سے، اللہ کے ذکر سے جو نور بنتا ہے، اس سے ہی پھر تیرے نفس کا تزکیہ ہوتا ہے. اس سے ہی تیرے نفس کا تزکیہ ہوتا ہے. ایسا ہی ہے جی. نہیں تو ابھی چیلنج کر دوں گا
ابھی ساری دنیا کو جا رہی ہے نا ٹرانسمیشن، پوری دنیا میں دیکھ رہے ہیں نا. لاؤ جواب. ایک مستقبل 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 مستقبل، میرے بچے کا مستقبل، میرے بچے کا مستقبل، میرے بچے کا. آج سے یہ کہنا شروع کرو، میرے بچے کا نہیں، اس جسم کا مستقبل. دو مستقبل ہے نا، ایک یہ عارضی مستقبل ہے جو ایک جسم کا مستقبل ہے، ایک دائمی مستقبل ہے، وہ تیری روح کا مستقبل ہے، وہ تیری روح کا مستقبل ہے. یہاں جب تمہارے بچے کو کوئی تکلیف ہو جاتی ہے، بیمار ہو جاتا ہے، بخار، نزلہ، کھانسی، پیٹ میں درد، سر میں درد، بچہ اگر بیمار ہو جائے، تھوڑا سا بھی بچہ اگر بیمار ہو جائے، کتنی تکلیف محسوس کرتے ہیں؟ ہوتی ہے نا، میرا بچہ بیمار ہے، میرے بچے کی طبیعت خراب، ہوتی ہے نا تکلیف. ماں کے تو بہت ہوتی ہے، ماں اور اس کے بعد باپ، ہوتی ہے نا. تم کون لوگ ہو یار؟ کون سی مخلوق ہو؟ کون سی مخلوق ہو تم؟ یہ نہیں سوچتے کہ جو تکلیف بچے کو، تمہارے بچے کو جو تکلیفیں اور اذیتیں قبر میں ہوں گی، بس وقت دل نہیں دکھے گا تمہارا. ناپاک نفس لے کر اور ویران دل لے کر، خالی سینہ لے کر وہ قبر میں گیا. سینہ بھی اللہ کے نور سے خالی تھا، قلب میں بھی اللہ کا ذکر اور اللہ کی محبت کے چراغ نہیں جلے تھے، اور نفس بھی ناپاک نفس سے امارہ تھا. اب یہ بچہ مر گیا. جوان بھی ہے تو بچہ تو ہے نا، بیٹا تو تمہارا ہی ہے نا، بیٹا تو تمہارا ہی کہلائے گا نا. جوان ہو گیا 35 سال، 40 سال، 45 سال، 50 سال، کسی ماں کا یا کسی باپ کا بیٹا ہی ہے نا. اگر 50 سال کی عمر میں بھی اسے کوئی تکلیف ہوگی تو ماں کو اس سے زیادہ تکلیف ہوگی، باپ کو اس سے زیادہ تکلیف ہوگی، کیونکہ اولاد ہے. تو پھر کہیں کہ کون ہو تم لوگ؟ کیا مغالطے اور غلط فہمیاں ہیں تمہیں؟ تکلیف صرف اسی کو کہتے ہو جو تمہارے سامنے ہو، تمہارے بچے کو. وہ جو قبر میں اسے اذیتیں ہوں گی، جب سانپ بچھو سے نوچیں گے، اذیت اور تکلیف سے وہ چیخے گا، اس وقت نہیں ہوگی تکلیف. نہیں جی، بریانیاں کھا کے اور کھلا کے، تمبو لگا کے، ٹینٹ لگا کے، شامیانہ لگا کے، دریا بچھا کے بلایا جی، آ گئے جی قبرستان میں دبا کے، آ جاؤ جی آ جاؤ، پلیٹیں بھر بھر کے انہیں چکن بریانی اور مٹن بریانی کھلاؤ اور رخصت کر دو، اور پھر جا کے 2-4 گھنٹے اداکاریاں اور مکاریاں کرو، رونا دھونا ڈالو. ماں باپ نہیں، جو رشتے دار ہیں، ماں باپ بہن بھائی تو واقعی روتے یار، واقعی روتے. جب پھر سو جاؤ، رونے دھونے کے بعد ماں باپ بھی سو ہی جاتے نا. کبھی ہے کسی کو یہ ہوش، یہ احساس ہے کہ میرے بچے کے ساتھ قبر میں اس وقت کیا معاملہ چل رہا ہے؟ جی ہے. اور اس کے بعد جس طرح تم نے اسے تربیت دی، سینہ اللہ کے نور سے خالی، قلب میں اللہ کا ذکر نہیں، ویران ہے قلب بھی، نفس بھی ناپاک نفس سے امارہ، اور اس حال میں وہ مر گیا، تو کیا ہوگا اس کے ساتھ قبر میں، اور کیا ہوگا اس کے ساتھ حشر میں، اور کیا ہوگا عالم برزخ میں جب اسے فرشتے لے جا کر سجین میں ڈالیں گے. جہنم کی شبیہ ہے سجین. عالم ملکوت میں جو ایک مقام سجین بنایا اور دوسرا مقام علین بنایا جو جنت کی شبیہ ہے. بچہ مر گیا، جا کے دفنا دیا، رشتہ ختم ہو گیا، رشتہ ختم ہو گیا. اب جو وہ تکلیف میں ہے، احساس ہے اپنے اس بچے کی، اپنی اولاد کی تکلیف کا احساس ہے، جو قبر میں وہ تکلیفیں تمہاری غفلتوں کی وجہ سے، تمہاری لاپرواہیوں کی وجہ سے، تم نے جو تعلیم اور تربیت میں غفلت کی، تمہاری وہ غفلت اس کے لیے اذیتیں اور تکلیفوں کا سبب بن گئی. آج اسے قبر کے سانپ بچھو نوچ رہے ہیں. حشر میں بھی کوئی نہیں، کیونکہ وہاں فرمان آ چکا ہے
الا من آتی اللہ بقلب سلیم، کامیاب وہ ہوگا جو میرے پاس قلب سلیم لے کر آیا. تھا اس کے پاس قلب سلیم، 1450 سال میں نقش ہے یہ قرآن کریم میں، 1450 سال سے نقش ہے یہ. یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من آتی اللہ بقلب سلیم. اس روز نہ مال کام آئے گا نہ بیٹے کام آئیں گے، کامیاب وہ ہوگا جو میرے پاس قلب سلیم لایا. تھا اس کے پاس قلب سلیم. قد افلح من تزکا، وہ فلاح پا گیا جو جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کر لیا، اسے پاک کر لیا. تھا اس کے پاس پاک نفس تھا، کبھی اسے اپنے معصوم اس ننھے بچے کو قد افلح من تزکا اور الا من آتی اللہ کا سبق پڑھایا تھا، قرآن کھول کے اس کے سامنے رکھ کے کہ بیٹا اس پر توجہ دو. یہ گارنٹی دے، اللہ پاک کا اسٹیٹمنٹ ہے یہ. اللہ پاک نے تمہیں اس دنیا میں گارنٹی دے دی جنت کی، اور اس دنیا میں تمہیں آخرت کی گارنٹی دے دی. الا من آتی اللہ بقلب سلیم، کامیاب وہ ہوگا جو میرے پاس قلب سلیم لے کر آیا. اور قد افلح من تزکا، وہ فلاح پا گیا جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کر لیا. اور کیا تمہارے دروازے پہ آ کر تمہیں گارنٹی دے، کسی 5000 روپے کے اسٹامپ پیپر ایفیڈیوٹ پر تمہیں گارنٹی لکھ کر بھیجے؟ قرآن کریم کی کوئی اہمیت نہیں، قرآن کریم میں اللہ پاک کے اس فرمان کی کوئی اہمیت نہیں. کیا ہے یہ الا من آتی اللہ بقلب سلیم گارنٹی نہیں ہے؟ یہ اللہ پاک کا اسٹیٹمنٹ نہیں ہے؟ کیا ہے یہ قد افلح من تزکا؟ یہ اللہ پاک کا اسٹیٹمنٹ نہیں ہے؟ تمہیں گارنٹی مبارکباد دے رہا ہے، خوشخبری اللہ پاک تمہیں خوشخبری سنا رہا ہے قرآن کریم میں. وہ فلاح پا گیا جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کر دیا. اور تم وہ تزکیے کا حکم دے رہا ہے قرآن کریم میں، تم پرورش کر رہا ہو اس کی خواہشات کو پال لاؤ. تزکیہ تو کیا کرو گی؟ اور جو چیز، جو علم، جو تربیت تمہیں نہیں ملی وہ تم اپنے بچوں کو کیسے دو گے؟ اپنے بچوں کو کیسے دو گے؟ انور شاہ کی باتیں، انور شاہ کی باتیں آج اس کان سے سن کے اس کان سے نکال دو گے، لیکن یاد رکھنا قبر میں بڑی یاد آئیں گی انور شاہ کی یہ باتیں کہ وہ بتایا کرتے تھے، لائیو محفلیں کرتے تھے، کسی سے کوئی چندہ نذرانہ نہیں لیتے تھے، محنت کرتے تھے، اللہ سے محبت کا ہمیں سبق دیتے تھے، آخر اسلام سے محبت کا ہمیں سبق سکھاتے تھے، آخر اسلام کے بچوں سے، اہل بیت اطہار اور پنجتن پاک سے محبت کا درس ہمیں دیتے تھے. سرکار سیدنا کاش شاہی کی محبت کا اور نسبت کا سبق ہمیں دیتے تھے. کاش ہم نے ان کی باتوں پر غور کیا ہوتا، کاش ہم نے توجہ دی ہوتی تو آج ہم بھی کامیاب ہو جاتے، اور ہماری اولاد بھی، ہمارے معصوم ننھے بچے بھی، جو ہر آنے والے دن کے ساتھ ان کی عمر میں اضافہ ہو رہا تھا. نہیں، یہ بتاؤ، ہم نے تو کہا نا بھی، آؤ بتاؤ یار، ہمیں بتاؤ کہ اگر بچہ سامنے ہے تمہارے، اسے کسی تکلیف میں دیکھتے ہو، اسے کوئی تکلیف ہوتی ہے تو دکھ محسوس کرتے ہو نا، ممتا تڑپ جاتی ہے نا، باپ کی یا ماں کی ممتا تڑپ جاتی ہے نا کہ میرا بچہ تکلیف میں، تڑپ جاتی ہے نا. تو تم کیا سمجھتے ہو قبر میں کیا اسے پھولوں کی سیج پہ سلائے گا اللہ؟ تم کیا سمجھتے ہو کیا قبر میں اسے سانپ بچھو نہیں کاٹیں گے، نہیں نوچیں گے؟ کیا حشر میں جو سکھایا تم نے، جو بتایا، جو تعلیم دی، نفس کی خواہشات کے، اس کی نفس کے خواہشات کو پالا پرورش کیا، یہی تعلیم دی اسے، اس نے بھی اپنے نفس کی خواہشات کے پیچھے بھاگ بھاگ کر زندگی گزار دی. کیا ہوگا پھر حشر میں اس کے ساتھ؟ کہ اللہ پاک تو سیدھا ویلڈ کوشچن ہے اللہ پاک کا یہ کہ 1450 سال قرآن کریم موجود تھا، اور اس میں یہ میرا اسٹیٹمنٹ، میرا بیان، میرا فرمان، میری
گارنٹی موجود تھی. اللہ من آتی اللہ ہی بھی قلب سلیم, کامیاب وہ ہوگا جو میرے پاس قلب سلیم لے کے آیا. بتا دیا تھا نا میں نے, پڑھتا بھی تھا تیرے گھر میں ایک نہیں 2 یا 3 قرآن تھے, پڑھتا بھی تھا تو, تیری بیوی بھی پڑھتی تھی, تو بھی پڑھتا تھا. جی سکھایا نہیں تھا اپنے معصوم بچوں کو, ان کی آخرت کی پرواہ نہیں تھی, بکواس کرتا تھا مستقبل مستقبل مستقبل. یہ عارضی مستقبل, جسم کو موت آ جائے گی, تو نے اس جسم کے مستقبل کی بات کی تھی. وہ حقیقی مستقبل, دائمی مستقبل, روح کا مستقبل, کہ ان روحوں کو اللہ کے نور سے زندہ کر, ان روحوں کی پرورش کر. اللہ کے ذکر سے بننے والا وہ نور جو ان روحوں کی پرورش کرتا ہے. سب کچھ بتایا تھا, سب کچھ سکھایا تھا, لیکن آسائشیں مل جائیں, دولت مل جائے, عزت کرے لوگ, ہاتھ چومے مجھے دیکھ کر, کرسی چھوڑ کر کھڑے ہو جائیں, رشتے دار آئیں تو جا کر میری واہ واہ کرے. کیا آسائشیں ہیں, کیسا گھر ہے, وال ٹو وال کارپیٹ, ہر کمرے میں اے سی, بے حساب دولت, لشکاریں مارتی ہوئی گاڑی کھڑی ہے باہر, جائیں تو میری عزت کریں, میری تعریفیں کریں. انہوں نے تو یہ سکھایا تھا اپنی اولاد کو, کیونکہ تیرے ماں باپ نے تجھے یہ سکھایا تھا, جو تیرے ماں باپ نے تجھے سکھایا تھا وہی سب کچھ تو نے اپنی اولاد کو سکھایا. قرآن کریم کھول کر کب رکھا تو نے اپنے بچوں کے سامنے, اور کب ان کی انگلی پکڑ کر اس لائن پر چلائی کہ یہ ہے افمن شرع اللہ صدرہ للاسلام, اسلام کے لیے, اس میں ذات اللہ, اللہ کے نور سے اپنا سینہ کھول, اپنا سینہ پاک کر, اللہ کے نور سے اپنے سینے کو منور کر, للاسلامی, اسلام کے لیے. سکھایا کبھی بچوں کو, ان کی انگلی پکڑ کر چلایا کبھی قرآن کریم کی اس لائن پر, سکھائی یہ آیت کہ یہ فرما رہا ہے بیٹا, یہ اللہ پاک کا یہ حکم ہے, یہ کرنا ہے, یہ سیکھو. مشکل ہو گئی تو بتانا. نہیں کوئی مشکل ہوتی ہے تو بچہ کسے بتاتا ہے؟ سب سے پہلے اپنی ماں کو, پھر اس کے بعد باپ کو. تو بتاؤ بھائی کوئی مشکل ہو بیٹا تو بتانا, میں بتاؤں گی پھر تمہیں. چل جاتی قلبی ذکر, الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا علی جنوبکم, کہ قرآن کریم تعریف فرما رہا ہے کہ وہ اٹھتے بیٹھتے, یذکرون اللہ, اٹھتے بیٹھتے کروٹوں کے بل بھی اللہ کا ذکر کرتے ہیں, اللہ کا ذکر کرتے ہیں. الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا علی جنوبکم. سکھایا کبھی بچے کو, سکھایا کبھی اولاد کو, اپنی بیٹی یا بیٹے کو, ام الکتاب لوح محفوظ کے بعد زمین و آسمان, کائنات, جہان, قرآن کریم سے بڑھ کر عظیم المرتبت, عظمت اور حرمت والی, ہدایت والی کوئی اور کتاب نہیں ہے. اب تم صبح شام اس کی نفی کرتے ہو, صبح شام اس کی نفی کرتے ہو, اور اپنی اولاد کو بھی سکھاتے ہو کہ نفی کیسے کرتے ہیں قرآن کریم کی, بائی پریکٹیکل, فزیکلی. یہی سکھا رہا ہوں نا, شعوری یا لاشعوری طور پر. کام سا لاشعور ہے, ہر کام کے لیے شعور ہے. قرآن کریم کے لیے تو لاشعور ہے, ہر کام کے لیے شعور ہے تیرے پاس, لیکن جب بات آ جائے قرآن کریم کی, کیا کہے گا اللہ پاک؟ میں بھول گیا. سن لے گا وہ تیری یہ بات؟ نہیں سن لے گا. ایک دفعہ بھول جاتا ہے, 2 دفعہ بھول جاتا ہے, 4 دفعہ, 10 دفعہ, 20 دفعہ, 100 دفعہ, ساری زندگی بھولا رہا تو.
پڑھتا تو روز تھا، تو بھی اور تیری بیوی بھی قرآن تو روز پڑھتے تھے. ملانی تو بہت بڑی بنی ہوئی تھی، وہ ملانی تو بہت بڑی بڑا اسکارف لپیٹ کے ہیں، اور تو بھی بڑا آتم تائی بڑا سمندر خان بنا ہوتا، باہر نکل کے بڑا چڑھا ہو کے قرآن کے سبق پڑھاتا، قرآن کی آیتیں لوگوں کو سناتا تھا، آنے والے گھر میں رشتہ داروں پر رعب جھاڑتا تھا کہ دیکھو میں کتنا بڑا عالم ہوں، کیسا علم ہے قرآن کا. یہ بچوں کو کچھ سکھایا؟ نفس تیرا خوش ہوتا تھا. تکبر، قرآن پڑھ کر تکبر آیا تیرے اندر تو کیا قرآن پڑھا تو نے؟ جی مجھے کیسی نالج ہے، کیسا علم ہے میرے پاس. وہ سننا ہی نہیں چاہ، مگر تو سنا رہا ہے زبردستی اسے. تسلیم کر، مجھے عزت کر، میری بڑائی کو تسلیم کر. دیکھ کیسا علم ہے قرآن کا میرے پاس، میں دین اسلام کو کیسا جانتا ہوں. مان مجھے. یہ نفس کی خواہش ہے. یہ کس کی خواہش؟ نفس کی خواہش ہے. میری عزت کرو، میرے ہاتھ چومو، میری بڑائی کو، میرے علم کو مانو. تو کتے پہلے اپنے بچوں کو تو دے تعلیم، انہیں چھوڑ، انہیں تو سیکھا دل کا راستہ. دو راستے یادیں، ایک معدے کا راستہ، اچھے سے اچھا کھانا ملے، اور ایک نفس کا راستہ، ہر خواہش پوری ہو، ہر خواہش پوری ہو. استغفر اللہ، استغفر